الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، محترم ناظرین، جبر و اختیار کے اہم مسئلے پر جو علم کلام ایک اہم مسئلہ ہے، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے اشعری مسلک اور عقیدے کے سلسلے میں جو یہ بڑا گروہ گزرا ہے تاریخ میں، ان کا نظریہ جو جبر کا نظریہ ہے اور عقیدہ ہے اس کو بیان کیا، اور ان کی دلیلیں بھی جو پیش ہوئیں اور ان کی دلیلوں کا رد اور ان پر جو آبجیکشنز ہیں اور آبجیکشنز کی روشنی میں اور اعتراضات کی وجہ سے جو وہ نظریہ صحیح نظریہ نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں، سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا گیا. اس کے مقابلے میں ہم نے مکتب امامیہ کا نظریہ کے جو فاعل مختار ہونے کے قائل ہیں، دلائل کے ساتھ ان کا نظریہ آپ سامعین کی خدمت میں بیان کیا. اب دیکھیے، یہاں ہم اس مقام پر آج کے اس پروگرام میں عزیزان گرامی جب بحث اس مقام پہ پہنچی تو اب یہاں پر ہم واضح کرتے ہیں کہ تین گروہ جو چند مرتبہ آپ کے سامنے دہرائے گئے کہ تین گروہ بڑے عقائد کے لحاظ سے تاریخ میں کے گزرے ہیں، اور اب یہ اور بات ہے کہ اب اہل تسنن میں اشعری مسلک کے کچھ نظریات جو ہے وہ اور عقائد جو ہے وہ، جیسے نظریہ جبر جو آج کے دور میں بالکل ہی ریجیکٹڈ ہے اور کوئی اسے قبول نہیں کرتا. ممکن ہے کہ اگر بعض مثلا قدامت پسند اور جو ہے وہ علماء یا اسکالرز کہیں ایسے مل جائیں کہ شاید بہت کم شاذ و نادر اکا دکا اسکالرز کے شاید ان کے ہاں یہ نظریہ جبر یا ان کے ایسے بعض دیگر نظریات جو ہے وہ بیان ہوں، لیکن زیادہ تر اسکالرز چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، جیسے نظریہ جبر ہے ان کا اور چند اور نظریات اور عقائد، وہ تقریباً ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء وہ نظریات اب نہیں رکھتے اور ان کو قبول نہیں کرتے. اور اہل تسنن کا ایک گروہ جو معتزلی مسلک تھا، اور معتزلی مسلک بھی ایک بڑا گروہ عقائد کے لحاظ سے اہل تسنن کا ہے. تو عزیزان گرامی، اس زمانے میں ان لوگوں کا نظریہ، انہوں نے کہا کہ بھئی انسان فاعل مختار ہے، یعنی صاحب اختیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اسکالرز کی باتیں دیکھیں، ان کے اسکالرز کی باتیں اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ چیز روشن ہوتی ہے. اب ہمارے ان پروگرامز میں جو کچھ سرکل آف ڈسکشن ہے، تو ہمارے سرکل آف ڈسکشن سے یہ چیز باہر ہے کہ اب ہم ان کے اسکالرز کی باتوں کو یہاں حوالوں کے ساتھ مثلا ذکر کریں اور ان کی عبارتوں کو اور ٹیکسٹ کو جو ان کی کتابوں میں ملتا ہے یہاں پیش کریں. بہرحال جو شائقین ہیں وہ ان کی کتابوں کو مطالعہ کر سکتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی کیونکہ اس میں اگر ہم نظریہ جبر کو مثلا اپنائیں اور نظریہ جبر کو اختیار کر لیں اور نظریہ جبر کی اور عقیدہ جبر کے سلسلے میں اگر ہم معتقد ہو جاتے ہیں، تو معتزلی مسلک کے اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ یعنی ایسا ہے کہ گویا ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ انسان کے جو بھی برے اعمال ہیں وہ سب اللہ انجام دے رہا ہے معاذ اللہ،
اور ان تمام برائیوں کو منسوب کریں خداوند متعال کی طرف کہ ان برائیوں کو اللہ انجام دینے والا ہے، اور اس طرح پھر تکالیف شرعیہ جو ہیں اور اسی طریقے سے جزا و سزا کا نظام جو ہے وہ سب عبث ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ نظری جبر سے ہٹ کر انہوں نے کہا کہ بس انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے، اچھے یا برے، نیکیوں کو انجام دینے والا ہے یا برے کاموں کو انجام دینے والا ہے، ہر صورت میں یہ انسان فاعل مختار ہے اور اپنے ارادے اور اختیار سے عمل کو انجام دیتا ہے تاکہ یہ تکالیف شرعیہ عبث نہ ہوں، یہ سزا و جزا کا نظام یوں ہی بیکار اور بیہودہ و عبث نہ ہو جائے، خلاف عدل نہ ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عزیزان گرامی نظریہ اختیار تو کیا اختیار کا، لیکن ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، اسی لیے ان کو کہتے ہیں مفوضہ۔ اس مجبرہ گروہ کے مقابلے میں جو قائل ہیں اور معتقد ہیں جبر کے، عقید جبر کو انہوں نے اختیار کیا ہے، اپنایا ہے اور معتقد ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں معتزلہ کا گروہ جو ہے ان کو مفوضہ کہا جاتا ہے۔ مفوضہ یعنی کیا؟ مفوضہ جو تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ جبر کے مقابلے میں انسان فاعل مختار ہے، لیکن تفویض کے نظریے کے ساتھ ساتھ۔ اب عزیزان گرامی آئیے اور ہم اس تفویض کے نظریے کو اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کریں اور بیان کریں آج کے اس پروگرام میں، کہ روشن ہو سکے کہ معتزلہ مسلک جو ہے عقائد میں جو یہ گروہ ہے، اس گروہ کا یہ جبر و اختیار کے باب میں اور اس مسئلے میں، اس ایشو میں، اس تھیولوجیکل ایشو میں کیا ان کا کانسیپٹ ہے اور کیا بلیف ہے ان کا اس سلسلے میں۔ تو عزیزان گرامی، وہ مفوضہ ہیں اور تفویض کا نظریہ رکھتے ہیں۔ اب یہ تفویض کیا چیز ہے؟ تفویض کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، پیدا کیا اور ارادے کی طاقت دی، ارادے کی صلاحیت عطا کی، اور جب انسان کو اس طرح پیدا کر دیا، اب یہ صلاحیت، ارادہ اور اختیار اور اس کے ذریعے کام کرنا، یہ طاقت اور یہ قدرت اور یہ صلاحیت، یہ استعداد جو انسان میں ہے، اب یہ انسان کو تفویض کر دیا اللہ نے، انسان کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اللہ کے دائرے سے باہر ہے، اب اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے کوئی بھی کام، بس جو بھی کام کسی بھی طریقے سے اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے۔ اشعری مسلک علماء اور اسکالرز کہتے تھے کہ انسان کی طرف افعال کسی بھی طریقے سے منسوب نہیں ہیں، اور یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب البتہ چونکہ بعض کے نزدیک یہ چیز ہضم ہونے والی نہیں تھی، فطرتاً درست نہیں تھی اور نہیں ہے، فطرت سلیمہ اس کو قبول نہیں کرتی، عقل سلیم اسے قبول نہیں کرتی جبر کی بات کو۔ لہذا انہوں نے کہا کہ انسان جو ایک طریقے سے ربط ہے، ایک طریقے سے جو ہے وہ علامت ہے کہ وہ اس علامت پر، اس علامت کے ذریعے افعال الہی جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور افعال در واقع مخلوق خدا ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اصل کردار فاعلیت کا اور فاعل ہونے کا وہ انسان کا نہیں ہے یہاں پر۔ اور بہرحال جو جبر محض کا نظریہ ہے ایکسٹریم پوائنٹ پر، وہ یہ ہے کہ مجبور محض ہے انسان، اور کسی بھی طریقے سے کوئی بھی انٹرفیئرنس یا کسی بھی طریقے کا نقش و اثر، کوئی کردار انسان کا ہے ہی نہیں۔ یہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کچھ ہے ہی نہیں، گویا کل عدم ہے، گویا کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر، صرف افعال ہیں جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ فرض کریں کہ سورج ہے اور سورج سے روشنی آتی ہے، اور اسی طریقے سے انسان ہے اور انسان سے افعال ظاہر ہوتے ہیں، تو انسان کا اپنا کوئی کردار نہیں، اسی طریقے سے یہ سورج کچھ نہیں، یہ سب کچھ، یہ روشنی کا دینا یہ فعل خدا ہے، یہ اثر خدا ہے، اور اسی طریقے سے افعال انسانی مخلوق خدا ہیں۔ یہ انسان جو ہے وہ کچھ نہیں، کل عدم ہے، گویا اشعری مسلک کے نزدیک
سب کچھ منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایکسٹریم پوائنٹ۔ اور اس طرف سے ایکسٹریم پوائنٹ یہ ہو گیا مفوضہ کا نظریہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں، معتقد ہیں معتزلی مسلک کے اسکالرز کہ چونکہ اگر ہم جبر کو اپنائیں اور جبر کے قائل ہو جائیں، جبر کا اعتقاد رکھیں، تو لازم آتا ہے کیا کہ یہ خلاف عدل ہے اور جزا و سزا کا نظام سب عبث ہے، اور اسی طرح تکالیف شرعیہ سب بیکار و بیہودہ و عبث ہو جائیں گی۔ لہٰذا وہ قائل ہوئے اختیار کے جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور یہ قدرت و صلاحیت دی، ارادے کی طاقت دی، اختیار دیا، یہ اتھارٹی و پاور جب انسان کو عطا ہوا اور اس کے ساتھ جب انسان پیدا ہوا، اب یہ اتھارٹی و پاور اللہ نے دے دیا، تفویض کر دیا۔ یہ اختیار اس معنی میں، اس میننگ میں وہ لیتے ہیں کہ تفویض ہو گیا، یہ تمام قدرت انسان کی طرف، لہٰذا یہ تمام افعال انسان ہی کے ہیں، کسی بھی لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ سے مربوط نہیں ہے، اور انسان کے برے اعمال جو ہیں وہ مشیت الہی کے دائرے میں کسی اعتبار سے بھی، کسی طریقے بھی لنک نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ سب کچھ انسان کر رہا ہے، اچھے اعمال و برے اعمال، تاکہ برائیاں اللہ کی طرف منسوب نہ ہوں۔ تو یہ ان کا، یہ اس طرف سے ایکسٹریم پوائنٹ ہے کہ اللہ کی مشیت کے دائرے سے ہی باہر ہے، اور اللہ نے جب تفویض کر دیا سب طاقت اب انسان کی ہے، اور اب سب کچھ انسان ہی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے کاملاً اپنے ارادے و اختیار سے کر رہا ہے، اور یہ ارادہ و اختیار اب اللہ کے کنٹرول سے نکل گیا ہے، اور اللہ نے معاذ اللہ سب کچھ ان کے سپرد کر دیا، اب وہ جیسا چاہیں کریں اور جیسا چاہے وہ کر سکتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار و طاقت سے اور قدرت سے۔ تو عزیزان گرامی، یہ نظریہ جو ہے یہ توحید در خالقیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ ہاں، یہ نظریہ، اس میں کانٹراڈکشن ہے معتزلی مسلک کے اس ایکسٹریم پوائنٹ میں، جیسے اشعری مسلک کے اس ایکسٹریم پوائنٹ میں یہ تمام نقائص لازم آ رہے تھے کہ تکالیف شرعیہ عبث ہو جائیں گی، سزا و جزا کا نظام سب عبث ہو جائے گا، امتحان اور آزمائش کے کوئی سینس اور کوئی معنی نہیں رہ جائے گا، یہ تمام چیزیں تھیں، اور یہ درست نہیں ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرف ایکسٹریم پوائنٹ میں یہ ہے کہ یہ افعال کسی بھی طریقے سے اللہ کی مشیت کے دائرے میں نہیں ہے، اللہ نے تھوڑی چاہا کہ برے اعمال انسان کرے، وہ خود کر رہا ہے طاقت سے۔ کون سی طاقت؟ جو اللہ نے تفویض کر دی، سب کچھ اس کے سپرد کر دیا، اب اللہ بے دخل ہے، بے اختیار ہے معاذ اللہ، اور سب کچھ انسان ہی ہے، اور انسان کر رہا ہے اپنے ارادے و اختیار سے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مشیت اللہ کے دائرے سے نکل گئے۔ معتزلی مسلک کا نظریہ اختیار تفویض کے معنی میں اگر لیا جائے تو یہ مشیت الہی کے دائرے سے نکل کے سب کچھ انسان کا پاور ہے، سب کچھ اتھارٹی انسان کی، اور اللہ کا جو ہے کسی طریقے سے یہ ریلیٹڈ ٹو اللہ المائٹی نہیں ہے، یہ کسی طریقے سے لنک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے، اور بالکل ایک جداگانہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے جو تفویض کر دی گئی ہے، ان کے سپرد کر دی گئی، بس ختم، اب اللہ بے دخل ہو گیا معاذ اللہ، اور انسان اب اپنی اتھارٹی جو مل گئی، بس قدرت مل گئی، اب اس کی اپنی ہو گئی، اب اللہ سے کوئی ربط نہیں ہے، یہ انجام دے رہا ہے، اور گویا مشیت الہی کے دائرے میں نہیں ہے۔ تو یہ نظریہ مفوضہ کا، معتزلہ کا، توحید در خالقیت کے ساتھ کانٹراڈکشن رکھتا ہے۔ توحید در خالقیت یہ کہتی ہے کہ مشیت پروردگار کے دائرے میں ہو رہا ہے، افعال انسان کے ہیں، فاعل مباشر انسان ہے، لیکن یہ نظام قدرت کے دائرے میں ہے۔ اللہ نے جو نظام امتحان کا قائم کیا ہے، آزمائش کا نظام جو قرار دیا ہے پروردگار عالم نے، یہی مشیت پروردگار ہے، لہٰذا مشیت پروردگار یہ ہے کہ وہ اس اتھارٹی و پاور کو یوٹیلائز کرے، تب تو امتحان ہوگا، لہٰذا وہ جیسے کرے گا اس معنی میں خود انسان ذمہ دار ہے، اور انسان کی طرف اس کے اعمال منسوب ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ اختیار اسے دیا ہے، اور ہر گھڑی ہر لحظہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، ریلیٹڈ ٹو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی مشیت کے دائرے میں ہے۔ لہٰذا ہم امامیہ مسلک کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ریلیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا لنک اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے دائرے میں ہے، لہٰذا توحید در خالقیت کے دائرے ہی میں ہے،
لیکن مشیت الہی کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ اتھارٹی دی جائے تو آزمائش ہو سکے گی انسان کی، امتحان لیا جا سکے گا انسان کا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ مفوضہ کا نظریہ اور اس طرف ایکسٹریم پوائنٹ، اس طرف اشعری مسلک کا ایکسٹریم پوائنٹ، اور بیچ میں جو ہے امامیہ مسلک کا نظریہ کہ نہ وہ ایکسٹریم پوائنٹ ٹھیک ہے نہ یہ ایکسٹریم پوائنٹ ٹھیک ہے۔ سلسلے گفتگو کو یہیں سے عزیزان گرامی آگے بڑھایا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اس بحث کو مکمل کریں گے، اور یہ ایشو جو جبر و اختیار کا ہے، اس سلسلے میں جو چند نکات اور کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ان باتوں کو اگلے پروگرامز میں آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا،